اب اس کے بعد میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس حوالے سے اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر رب کی رضا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کام جو میں بتا رہا ہوں اعلیٰ ترتیب سنتے جائیے، اپنے قلب اور دماغ میں اس کو بٹھاتے جائیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر کیجئے۔ اس حوالے سے نمبر 1 ذاتی اصلاح۔ ہر شخص اپنی اصلاح کا بیڑا خود اٹھائے گا، اپنی اصلاح آپ کے تحت اپنے آپ کو درست کرے۔ اس حوالے سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، دل میں اللہ پر توکل کرے، اللہ کے ساتھ حقیقی رشتہ قائم کر لو۔ تمہارے دل میں صرف اللہ بسنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی شے نہ بسے۔ تمہاری کیفیت اس طرح ہو کہ روز محشر اللہ یہ فرما دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تقوی اختیار کرو، اخلاص کی کیفیت اپناؤ۔ نمبر 2 گھر کی اصلاح۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا نوجوان خراب ہو رہے ہیں، ان نوجوانوں کو درست راہ پہ رکھنا، ان بچوں کو درست راہ پہ رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو چھوٹا سا آلہ ہے یہ تباہی کا آلہ ہے، لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کریں، اس کی نگرانی کریں، غلط سوسائٹی سے بچائیں، غلط مجلس سے بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ شوہروں کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کے حوالے سے 3 سوالات قیامت میں ان کو دینے ہوں گے۔ نمبر 1 اپنی بیوی کی حفاظت کی کہ نہیں کی، نمبر 2 اپنی بیوی کی کفالت کی کہ نہیں کی، نمبر 3 اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال کیا کہ نہیں کیا۔ یہ 3 سوال ہر شوہر سے ہوں گے، لہذا اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ تیسرا ہے معاشرے کی اصلاح۔ یاد رکھیے اگر آپ نیک ہیں لیکن آپ کا معاشرہ خراب ہے تو آپ کبھی بھی خیر پر قائم نہیں رہ سکتے، ایک نہ ایک وقت آ جائے گا آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ لہذا معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانے کی اپنے حد تک جو ہے سعی اور جد و جہد کریں۔ چوتھا کام عبادت کا اہتمام۔ عبادت میں 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ فرائض کی صورت میں ان کی پابندی کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے نوافل کا، نوافل کا اہتمام کریں۔ آپ نے رمضان میں نمازیں پڑھی، نفل نماز بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ آج شب قدر کی تلاش میں یہاں جمع ہے، آج ہر شخص اپنا جائزہ لے لے۔ آپ کے دل اس وقت نرم ہے، آپ کے آنکھوں میں نمی ہے، آپ کے قلب اور دماغ پر اس وقت اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے، یہ اس رمضان کی برکت ہے۔ اگر آپ باقی دنوں میں بھی اس کا اہتمام مقدور بر کریں گے یقیناً اس کے نتیجے میں آپ اس کے اثرات اور فوائد جو ہے خود محسوس کریں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ سنا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے، نوافل کے ذریعے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے اور نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ لہذا فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ، نوافل کے ذریعے اس کی محبوبیت کو حاصل کر لو۔ اس سے بڑا اور کیا خوشخبری ہوگی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر یہ شان بن جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا بندہ مرازات رب کا نمونہ ہوتا ہے، یعنی وہ پھر اللہ کی نگرانی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب ہو گیا، جیسے آپ کا بچہ آپ کا محبوب
محبوب ہے، آپ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، گناہ سے ان کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ یہ کیفیت حاصل ہوگی جب نوافل کا اہتمام ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت ہے، ذکر ہے، توبہ استغفار رجوع اللہ اس کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اسلامی اجتماعیت کا انتخاب آپ سب پر لازم ہے۔ اور میں اس کو ایک حدیث اور ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا۔ نافق حنزلہ، سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک موقع پر گھر سے نکلتے ہیں، بے چینی کے عالم میں چلے آ رہے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں حنزلہ خیریت؟ کہنے لگے نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا خیریت؟ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت جب ہم پیغمبر کی مجلس میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارے قلوب کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب ہم گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارے قلوب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک حالت، دوسرے وقت میں دوسرا حالت۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بھی یہی کیفیت ہے، آؤ دونوں چلتے ہیں، پیغمبر سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ دونوں جلیل القدر صحابی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیت گھروں پہ ہونے لگے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، کبھی یہ اور کبھی وہ۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اگر نیک اجتماعیت اختیار کرو گے، نیک مجلس اختیار کرو گے، اس کے اثرات آپ کے دل پر پڑیں گے، آپ کے دماغ پر پڑیں گے، آپ کی سوچ پر پڑیں گے، آپ کے عمل پر پڑیں گے۔ اور اگر غلط سوسائٹی کی طرف جاؤ گے تو اس کے اثرات پھر غلط مرتب ہوں گے۔